میرے پیارو ایک جوان کا قصہ سناؤ اگر آپ کی اجازت ہو تو. اجازت ہے؟ ایک جوان کا قصہ سناؤ جن کا نام ہے شیخ موسیٰ. کیا نام ہے؟ 22 سال کے جوان. پوائنٹ پر آؤں گا تب میں بتاؤں گا شیخ موسیٰ کون ہے. ابھی صرف اتنا سنو. کتنی عمر ہے؟ 22 سال. مطلب بالکل پرفیکٹ جوان ہے. اور وہ ہماری طرح جوانی نہیں. ہم تو جوانی میں بھی بڈھے کیونکہ ہمارے دھندے صحیح نہیں تو اس لیے دیکھا ہوگا آپ نے جوان کو دیکھا ہوگا بہت کیرما بہت دکھے بھائی. 22 سال میں کیوں دکھتا؟ کائے کو انرجی برباد کرتا ہے؟ کائے کو ایسے کام کرنے کے بھائی. اچھا وہ جو میں جن کا نام لے رہا ہوں شیخ موسیٰ 22 سال کے ماشاءاللہ ہٹے کٹے جوان اور وہ اللہ کے ولی اور اللہ کا ڈر خوف خداوندی. بس وہ 22 سال کے. نام یاد رکھنا شیخ. میں بار بار پوچھوں گا نام کیا ہے شیخ موسیٰ. عمر کتنی؟ وہ کئی سفر میں جا رہے. اس زمانے کا سفر ہماری طرح گاڑیوں میں نہیں ہوتا تھا. چلے جا رہے ایک جنگل سے دوسرے جنگل اور پانی بھی پی رہے. کہیں تالاب پہ پانی پی رہے, کہیں نہر پہ پانی پی رہے اور نمازیں بھی پڑھ رہے اور اللہ کا ذکر بھی کر رہے. لیکن یہ 22 سال کے جو جوان نام کیا؟ ان کو بھوک بہت لگی ہے اور کھانا کہیں نہیں مل رہا. بڑے پریشان ہیں. 24 گھنٹے گزر گئے, 26 گھنٹے گزر گئے, 28 گھنٹے گزر گئے, کھانے کو کچھ نہیں ملا. جوان آدمی ہو اور 28 گھنٹے تک کھانا نہ ملے, اتنے بے چین اور بے قرار. پانی مل رہا ہے, پانی پی رہے, مگر پانی پی پی کے کتنا پیئیں گے؟ 28 گھنٹے سے پانی پیے جا رہے ہیں. بہت پریشان. اچانک سامنے ایک نہر دیکھا. بولو کیا دیکھا؟ اور نہر میں دیکھا ایک سیب آ رہا ہے. سیب سمجھتے ہو؟ ایپل سفرجن. یہ 22 سال کے جوان تھے, اللہ کے ولی تھے, لیکن کہا اللہ نے میرے واسطے بھیجا, اللہ نے میرے واسطے بھیجا. سیدھے گئے اور نہر میں یوں ہاتھ ڈالا اور سیب لیا اور پورا سیب. ارے 28 گھنٹے کے بھوکے تھے, پٹاپٹ سیب کھا گئے. اچھا سیب کھا گئے. اس کے بعد میں خیال آیا کہ اللہ کھا تو گیا, کس کا تھا یہ؟ اس کا مالک کون؟ میں نے پرمیشن نہیں لی. اور آج بھی سائنس کہتا ہے کہ اگر آدمی کا پیٹ بھرا ہو اور اگر وہ کوئی چیز کھائے تو 4-5 گھنٹے کے بعد وہ چیز خون میں بدل جاتی ہے. کس میں بدل جاتی ہے؟ خون میں. اب ان کا تو پیٹ خالی تھا اور انہوں نے سفرجن کھا لیا اور ان کو یہ مسئلہ معلوم تھا. فوراً کہنے لگے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, اللہ مجھ سے بہت بڑا پاپ ہو گیا, اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. میں نے سیب کھا لیا, میں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس کا مالک کون ہے. اللہ میں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے. اور پھر روتے روتے کہنے لگے اللہ تیری قسم آج تک میرے بدن میں جو خون بہتا تھا وہ حلال کا تھا. 4 گھنٹے گزر جائیں گے پھر میرے بدن میں جو خون بہے گا وہ حرام کا خون بہے گا. اور جب بدن میں حرام کا خون بہے گا اللہ تو نماز بھی نہیں قبول کرے گا, تو روزے بھی نہیں قبول کرے گا, تو زکوٰۃ بھی نہیں قبول کرے گا, تو صدقہ خیرات بھی قبول نہیں کرے گا. اللہ مجھے اس کا راستہ بتا دے. اگر راستہ کہاں سے ملے؟ منہ میں انگلی ڈالے کہ وومٹ کرو. لیکن جو چیز چلی گئی وہ ابھی بھوکے پیٹ گئی ہے تو وہ آنے والی. بہت حیران. کیا کیا معلوم؟ یہ نہر میں سے آیا نا, نہر میں ڈبکی لگاؤ. وہ نہر میں, حالانکہ ان کو تیرنا نہیں آتا تھا بیچارے, کبھی اندر جاوے کبھی باہر آوے, کبھی اندر جاوے کبھی ہاتھ مار کے باہر آوے. کسی طرح نہر کو پار کیا. نہر کو پار کیا تو سامنے سیب کا باغ نظر آیا. بولو کیا نظر آیا؟ ایپل کا باغ. سمجھ گئے یہ وہیں سے آیا ہوا ہے. بس وہ سیدھے باغ کے اندر گئے اور چلانے لگے ارے اس باغ کا مالک کون ہے؟ ارے باغ کا مالک کون ہے؟ ارے اللہ جلدی بتا دے باغ کا مالک کون ہے تاکہ میں سیب کے کھانے کو معاف کرا دوں. اس لیے کہ اللہ اگر معاف نہیں ہوا 4 گھنٹے کے بعد میرے بدن میں حرام خون آئے گا اور اللہ اس کے بعد میں عصر کی نماز پڑھوں گا تو میری نماز بھی قبول نہیں کرے گا. دیکھا تو ایک بوڑھے میاں کئی کونے میں بیٹھے تھے. گئے السلام علیکم. وعلیکم السلام. باغ آپ کا ہے؟ کہا میرا ہے. کہا کہ یہ پورا باغ آپ کا ہے؟ کہا یہ سیب کے درخت؟ کہا وہ بھی میرے. کہا اس میں سے سیب کبھی کبھی گر کے لڑکتا نہر میں چلا جاتا ہے؟ کہا مجھے معلوم ہے چلا جاتا ہے. کہا اللہ نے مجھے آپ تک پہنچایا ہے, میں نے وہ سیب کھایا, اللہ کے واسطے میرے کو معاف کر دو نا. ایک بار کہہ دو کہ تیرا کھانا حلال تھا, کیونکہ بس اب 2 گھنٹے ہو گئے, 2 گھنٹے باقی, 2 گھنٹے ہو گئے, 2 گھنٹے باقی. 2 گھنٹے کے بعد میرے بدن میں آج تک جو میں 22 سال میری عمر ہوئی ہے, میرے بدن میں جو بھی خون بہا ہے حلال کھایا ہوں. بھوکا مر جاتا مگر حلال کھاتا ہوں. غلطی سے سیب کھا لیا, بہت بھوک لگی تھی, حرام کا خون بنے گا, میری نماز قبول نہیں ہوگی. آپ مجھے اور پھر کیا کام لو؟ کہا آپ کو اس کے بدلے میں جو مجھ سے کام لینا ہے کام لے لو. آپ مجھے نوکر بنا دو, آپ مجھے سرونٹ بنا دو, آپ مجھے غلام بنا دو, آپ مجھے کہو کہ آپ کے یہاں کا بیت الخلا صاف کرنا ہے, ٹوائلٹ باتھ روم صاف کرنا ہے, وہ بھی میں کروں گا. لیکن کہہ دو کہ جو سیب میں نے کھایا وہ کیسا تھا؟
حلال، اور میں نے اس کو معاف کر. وہ بوڑھے نے یوں سر اٹھایا، وہ بھی اللہ کے ولی تھے، اور جوہر ہی جوہر کو پہچان جاتا ہے. میں کہتا ہوں انہوں نے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوگا، ان آنکھوں سے دیکھا ہوگا. یوں دیکھا اور کہا کہ معاف کروں گا، ایک شرط ہے. کہا شرط کیا؟ کہا تم نے تو کہا کہ کوئی بھی شرط. ہاں کہا آپ کوئی بھی شرط رکھیں نا، میں منظور ہے، آپ صرف معاف کرو. کہا میری شرط ہے، میری بیٹی کے ساتھ شادی کرنا پڑے گا. اب انجان لڑکی سے شادی کرنے کا، آج کا جوگوڑ والا کرے، اس کو بولے کہ بہار میں کھے تو یہاں سے ہاں بول، بولے گا جوگوڑ والا؟ کہا نا پہلے معلوم تو پڑے کہ گوری ہے کہ کالی ہے، لمبی ہے کہ بٹکی ہے، دبلی ہے کہ موٹی ہے. بولو نا، کوئی بھی نہیں کرے. تو یہ بھی چوکے. شیخ موسیٰ کیا نام تھا، 22 سال کے ماشاءاللہ اتنے خوبصورت جوان تھے. کہنے لگے او اللہ کے ولی، میں آپ کی لڑکی سے شادی کروں، انجان لڑکی سے شادی کروں. تو بوڑھے نے کہا مت کرو، سیب معاف نہیں کروں گا اور حرام خون بنے گا بھی. تو کہا منظور ہے، کر لوں گا شادی. جیسے منظور کیا کہا بھی بات پوری نہیں ہوئی ہے. کہا کیوں؟ کہا لڑکی اندھی ہے، میری لڑکی کا نام فاطمہ ہے، وہ اندھی ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا وہ بہری ہے، پھر کہا گونگی ہے، پھر کہا ہاتھوں سے لولی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے. تو شیخ موسیٰ نے کہا بس کہ اور کچھ باقی ہے؟ سارے عیب تو گنوا دیے. انجان لڑکی سے شادی کرنے کو میں تیار ہوا، آپ پہلے کہہ دیتے نا. ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ وہ اندھی بھی ہے، وہ بہری بھی ہے، وہ گونگی بھی ہے، وہ لولی بھی ہے، وہ لنگڑی بھی ہے. تو بوڑھے میاں نے کہا بالکل ڈیزیبل ہے، کرنا ہے شادی؟ تو پھر سوچنے لگے، کہا نہیں کرنا، کوئی بات نہیں، جاؤ، سیب معاف نہیں کروں گا. انہوں نے کہا وہ بھی منظور ہے. بولو سبحان اللہ. کیسا آدمی نہ لڑکی دیکھے، فوراً انہوں نے، وہ بوڑھے میاں نے وکیل بلائے، خود وکیل بن گئے، 2-4 گواہ بلائے اور لڑکی سے اجازت لے لی، نکاح ہو گئے. کہا آپ چلو میرے ساتھ میں. اب رات کو لے گئے، باغ کے بعد لے گئے تو وہاں ان کے بہت سارے مکان نظر آئے. اس میں سے ایک مکان میں کہا جاؤ تمہاری بیوی اندر بیٹھی ہے، جاؤ چلے جاؤ. اب یہ اندر جاتے جاتے بھی آنکھوں میں، آج تک ایسی سہاگرات والا کوئی دلہا نہیں گیا ہوگا، کیونکہ سہاگرات میں جا رہے ہیں اور روتے روتے جا رہے. لیکن انہوں نے سوچا کہ چلو جانا تو ہے، اب تو جو ہے برداشت کرنا ہے، لیکن انٹر ہوئے تو سلام تو کرنے کا نا. میرے کو یہ بتاؤ، گھر میں جاوے تو سلام کرنے کا کہ نہیں؟ ہم لوگ کرتے. ہمارے جوانوں کو دیکھو، گھر میں انٹر ہوتا ہے نا، دھاڑ سے دروازہ کھولے گا، اور اندر جانے کے بعد امی ابا، کب آیا؟ بس ابھی آیا. تو سلام نہیں کیا. سلام کی کیا ضرورت ہے، میں ہی تو گھر میں آتا ہوں، اور کون آتا ہے؟ حالانکہ قرآن میں لکھا ہے سلام کر. آپ کو معلوم ہے سلام کر کے گھر میں جاؤ، ہمارے نبی کہتے ہیں اس گھر میں رحمت آتی ہے، مغفرت آتی ہے، اور 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. گھر میں جاؤ تو سلام کرو. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کسی کے گھر جاؤ یا اپنے گھر جاؤ، بولو کیا کرنا. بلکہ حدیث اور قرآن میں تو یہاں تک حکم ہے کہ اگر تمہارے گھر میں تم اکیلے رہتے ہو، تالا تم ہی کھولتے ہو، تو اندر کوئی ہے؟ زیادہ سے زیادہ ماما ہوئے، باقی کوئی نہیں، یعنی جنات ہوئے، باقی کوئی نہیں. آپ خود ہی تالا کھول رہے. حدیث میں لکھا ہے تو بھی سلام کرو. اب کس کو سلام کرو؟ گھر میں تو کوئی ہے نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، اب بھی سلام کرنا، بس سلام کا طریقہ بدل جائے گا. اگر گھر میں کوئی ہے تو سلام کا طریقہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اگر آپ گھر میں تالا خود کھول رہے ہو، آپ کو معلوم ہے گھر میں کوئی نہیں ہے، پھر بھی سلام کرو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. بولو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہاں بھی 100 شہیدوں کا ثواب نصیب ہو جائے گا. تو اب وہ کون سے جوان کا واقعہ سنا رہا ہوں؟ عمر کتنی؟ سہاگ رات، پہلی رات. دیکھو کہ کر کے ہنستے ہیں، بڈھے بڈھے بھی ہنس رہے، یاد آتا ہے اور واپس آنے والا نہیں وہ ٹائم. ایک بڈھا آدمی تھا، پیپر میں ایڈورٹائز، 80 سال عمر، ایڈورٹائز دیا، کوئی نہیں رشتوں کرو ہے تو ہوں تیار چھو. یعنی شادی کرنا ہو تو سامنے والے نے جواب دیا
او بوڑھے میاں، یہ رشتے کی عمر نہیں، فرشتے کے انتظار کی عمر ہے. اب سہاگرات کا ٹائم. کون بولو؟ جوان شیخ اندر گئے. السلام علیکم. دھیرے سے کیا، کیونکہ معلوم تھا بہری ہے، گونگی ہے، اندھی ہے. دھیرے سے سلام کیا، السلام علیکم. تو انہوں نے پردے میں سے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمت اللہ. بھئی چونکے. پھر اور تھوڑا قریب گئے. کہتے اللہ کی قسم مجھے ایسا لگا کوئی جنت سے حور آ کے بیٹھ گئی ہے، اتنی خوبصورت. کہتے میں تو اس کے سامنے اتنا خوبصورت نہیں تھا، اتنی خوبصورت. لیکن کہتے نا میں غلط گھر میں آ گیا، یا وہ بوڑھے میاں نے مجھے غلط گھر میں بھیج دیا. فوراً باہر نکلے اور زور زور سے چلانے لگے. وہ بوڑھے میاں کا نام لے کے چلانے لگے، وہ کہاں ہے؟ ارے اب تو وہ میرے سسر بن گئے، وہ کہاں ہے؟ تو وہ دوڑتے دوڑتے کیا ہوا؟ میرے پاس دوسرا گناہ مت کراؤ. ایک گناہ ہو گیا، میرے سے گناہ ہو گیا، میں نے سیب کھا لیا، اس کی سزا بھگت رہا ہوں. اب دوسرا گناہ کرا. کہا کیا گناہ ہوا؟ کہا تم نے کہا تھا کہ میری ہونے والی بیوی وہ اندھی ہوگی، وہ بہری ہوگی، وہ گونگی ہوگی، وہ لولی ہوگی، لنگڑی ہوگی. آپ نے مجھے غلط کمرے میں بھیج دیا، یا میں غلط کمرے میں چلا گیا ہوں. وہ تو ایسا لگتا جیسے کوئی جنت کی حور آ کے بیٹھی ہوئی ہو. بوڑھے میاں نے کہا وہی میری بیٹی اور وہی تیری بیوی ہے. بولو سبحان اللہ. تو کہا آپ نے کہا اندھی ہے؟ کہا ابھی بھی کہتا ہوں، کیونکہ میری بیٹی کی عمر 20 سال ہے. 20 سال میں اس نے کبھی آنکھوں سے کوئی غلط چیز کو دیکھا نہیں، اس لیے وہ اندھی ہے. 20 سال میں کبھی اس نے کوئی غلط بات کو سنا نہیں، اس لیے وہ بہری ہے. 20 سال کے اندر کبھی اس نے غلط بولا نہیں، اس لیے وہ گونگی ہے. 20 سال سے کوئی غلط چیز کو اٹھایا نہیں، اس لیے لولی ہے. اور 20 سال میں کبھی گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھایا، اس لیے وہ لنگڑی ہے. جسم کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، روح کے اعتبار سے وہ اندھی بھی ہے، وہ لولی بھی ہے، وہ گونگی بھی ہے، وہ بہری بھی ہے. جا. اور پھر وہ بوڑھے میاں نے جو جواب دیا نا، کہا ارے تو پاکیزہ ہے تو اللہ بیوی بھی پاکیزہ ہی عطا کرتا ہے.